میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کر دی، یا رسول اللہ، میں وہ واحد صحابی بننا چاہتا ہوں جس نے جبرائیل کو دیکھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ نابینا ہو جائیں گے۔ حضرت حمزہ نے اصرار کیا تو پھر حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا اوپر دیکھیے۔ نگاہ جبرائیل کے پاؤں پر پڑی، لیکن ٹانگوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا واقعی کوئی انسان جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ نورانی مخلوق جس کے ایک اشارے پر زمین و آسمان کے فیصلے بدل جاتے ہیں، جس کے پروں کی وسعت کا اندازہ عقل انسانی نہیں لگا سکتی، کیا اسے دیکھنا کسی بشر کے بس کی بات ہے؟ اور اگر کوئی دیکھ بھی لے تو کیا وہ اس منظر کو برداشت کر سکتا ہے، یا اس کی روح اس ہیبت کے بوجھ تلے لرز اٹھے گی؟ ذرا سوچئے، وہ جبرائیل جو اللہ کے حکم سے وحی لے کر آتے ہیں، جن کی ایک جھلک نے انبیاء کے دلوں کو مضبوط کیا، اگر وہ اپنی اصل شکل میں سامنے آ جائیں تو ایک عام انسان کا کیا حال ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جو دل میں تجسس پیدا کرتا ہے، یہی وہ خیال ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایسے واقعے کی طرف جانا ہوگا جو ایمان کو جھنجھوڑ دیتا ہے، ایک ایسا واقعہ جس میں شوق بھی ہے، محبت بھی ہے، جرت بھی ہے، اور ایک سبق بھی جو دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ لیکن اس واقعے تک پہنچنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فرشتے آخر ہیں کیا؟ وہ کون سی مخلوق ہیں جو نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں، جن کی تخلیق نور سے ہوئی ہے اور جن کے دلوں میں کسی قسم کی نافرمانی کا تصور تک نہیں آتا؟ اور ان سب میں سب سے عظیم فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا۔ وہی جبرائیل جو بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کبھی انسان کی شکل میں، کبھی اپنی اصل ہیبت ناک صورت میں، اور جب بھی آئے اپنے ساتھ ایک ایسا پیغام لائے جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس حقیقت کو جانتے تھے، وہ ایمان بالغیب رکھتے تھے، وہ فرشتوں پر یقین رکھتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں بھی ایک فطری خواہش تھی، ایک تجسس تھا کہ وہ اس نورانی مخلوق کو دیکھ سکیں جس کا ذکر وہ بار بار سنتے تھے۔ مگر کیا ہر کوئی اس قابل تھا؟ کیا ہر دل میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اس منظر کو سہ سکے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ایک عظیم شخصیت کا ذکر شروع ہوتا ہے، ایک ایسے صحابی کا جو بہادری میں اپنے مثال آپ تھا، جس کا نام سنتے ہی دشمنوں کے دل کانپ جاتے تھے، جو اسلام کی ڈھال تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا اور جانثار بھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زندگی جرت، ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روشن مثال تھی۔ لیکن ان کے دل میں بھی ایک خواہش نے جنم لیا، ایک ایسا خیال جو عام نہیں تھا، ایک ایسی تمنا جو ہر کسی کے دل میں نہیں آتی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ ایسا دیکھیں جو کسی اور نے نہ دیکھا ہو، وہ چاہتے تھے کہ ان کی آنکھیں اس نورانی حقیقت کا مشاہدہ کریں جس پر وہ ایمان رکھتے تھے، اور یہی خواہش آگے چل کر ایک ایسے واقعے کا سبب بنی جسے سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ لیکن اس لمحے تک پہنچنے سے پہلے ایک سوال اب بھی باقی ہے، کیا واقعی انسان اس قابل ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ سکے، یا پھر یہ صرف ایک ایسا راز ہے جسے اللہ نے اپنی مخلوق سے پوشیدہ رکھا ہے؟ اور اگر کوئی اس راز کو جاننے کی کوشش کرے تو کیا وہ اس کی قیمت چکا پائے گا؟ یہی وہ سوالات ہیں جو ہمیں اس کہانی کے اگلے حصے کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں ایک فرمائش کی جاتی ہے، ایک ایسی فرمائش جو محبت میں ڈوبی ہوئی ہے مگر اپنے اندر ایک آزمائش بھی چھپائے ہوئے ہے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب اس فرمائش کا جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ جواب صرف الفاظ نہیں ہوتا، بلکہ ایک حقیقت کا دروازہ کھول دیتا ہے جو ہر سننے والے کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت صرف بہادری تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کے دل میں ایمان کی ایسی حرارت تھی جو ہر لمحہ انہیں کچھ نیا کرنے، کچھ سیکھنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید قریب ہونے پر آمادہ رکھتی تھی۔
وہ صرف ایک مجاہد نہیں تھے بلکہ ایک سچے عاشق رسول تھے جن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سننے اور اس پر عمل کرنے کا بے پناہ شوق تھا، اور یہی شوق کبھی کبھی ایک ایسی خواہش کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو عام نہیں ہوتی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ماحول نہایت پرسکون تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان جلوہ افروز تھے۔ ہر طرف ادب، خاموشی اور نورانیت کا ایک عجیب سا عالم تھا۔ اسی محفل میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک خیال آیا، ایک ایسا خیال جو شاید کئی دلوں میں کبھی نہ آیا ہو۔ انہوں نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خواہش ہے جو میرے دل میں بار بار آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور فرمایا، حمزہ کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں اس فرشتے کا دیدار کریں جو آپ پر وحی لے کر آتا ہے۔ یہ سن کر محفل میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک ایسی خواہش تھی جس میں شوق بھی تھا اور ایک خطرہ بھی پوشیدہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت اور حکمت کے ساتھ فرمایا، حمزہ تم یہ برداشت نہیں کر پاؤ گے، تمہاری آنکھیں اس منظر کو سہ نہیں سکیں گی، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کی اصل صورت ایسی ہے جسے دیکھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اس خواہش سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان اس مشاہدے سے اور مضبوط ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نرمی سے سمجھایا، فرمایا، حمزہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ایک ایسا منظر ہے جو دل و دماغ پر گہرا اثر ڈال دیتا ہے، مگر جب محبت اور شوق اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو انسان کبھی کبھی اپنی حدیں بھول جاتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بار اصرار کیا۔ ان کی آواز میں ادب بھی تھا، یقین بھی تھا اور ایک عجیب سی تڑپ بھی۔ یا رسول اللہ، مجھے اس سعادت سے محروم نہ کیجیے، میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو محسوس کیا، ان کے دل کی گہرائی کو سمجھا اور پھر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہو، جیسے کوئی دروازہ کھلنے والا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا حمزہ، اگر تم اصرار کرتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو جو تم دیکھو گے وہ تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر ساتھ یہ ایک انجانی سی کیفیت بھی پیدا ہو گئی، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ اب کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ محفل کا ماحول بدلنے لگا، خاموشی اور گہری ہو گئی، ہوا جیسے تھم سی گئی، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ ہر کوئی محسوس کر رہا تھا کہ اب کوئی ایسا لمحہ آنے والا ہے جو عام نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سنجیدگی سے فرمایا، حمزہ تیار ہو جاؤ، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ وقت قریب آنے لگا جس کا انتظار بھی تھا اور جس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں شوق تھا، مگر ساتھ ہی ایک انجانا خوف بھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ پہنچا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ اب اوپر دیکھیے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے حقیقت کا پردہ اٹھنا شروع ہوا، ایک ایسی حقیقت جس نے نہ صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلکہ ہر سننے والے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی نگاہ اوپر اٹھانے کا ارادہ کیا تو دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ سینے میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑی حقیقت سامنے آنے والی ہے، جیسے روح خود کو کسی غیر معمولی منظر کے لیے تیار کر رہی ہو۔ فضا میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی حرکت، بس ایک سکون جو اپنے اندر ہیبت بھی رکھتا تھا اور راز بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تھیں، جیسے آپ ان کی کیفیت کو محسوس کر رہے ہوں، جیسے آپ جانتے ہوں کہ اگلے چند لمحے ان کی زندگی کا رخ بدل دیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ ابتدا میں صرف آسمان کی وسعت نظر آئی، پھر اچانک ایک نور کی جھلک محسوس ہوئی، ایک ایسا نور جو عام روشنی جیسا نہیں تھا
بلکہ اس میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی طاقت تھی جو دل کو ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ جیسے ہی ان کی نگاہ مزید اوپر گئی تو انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے قدم، صرف قدم، مگر وہی قدم ایسے تھے جیسے کسی عظیم الشان مخلوق کی پہچان ہو۔ ان قدموں سے نکلنے والی روشنی عام روشنی نہیں تھی، بلکہ وہ دل کے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سانس رک سے گئی، آنکھیں پھیل گئی، جسم جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ صرف دیکھ رہے تھے مگر سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ ان قدموں کی وسعت، ان کی ہیبت، ان کا نور، ہر چیز انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ تھی۔ اور پھر جیسے ہی ان کی نگاہ ان کی قدموں سے اوپر اٹھنے لگی، جیسے ہی انہوں نے ٹانگوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، ایک عجیب سی کیفیت نے انہیں گھیر لیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جسم کانپنے لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے اندر کی طاقت ختم ہوتی جا رہی ہو، جیسے روح اس منظر کا بوجھ برداشت نہ کر پا رہی ہو۔ آنکھوں کے سامنے روشنی اور زیادہ تیز ہونے لگی، ایک ایسی چمک جو برداشت سے باہر تھی، اور پھر اچانک ہر چیز دھندلانے لگی۔ منظر واضح ہونے کے بجائے اور زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک ہوتا چلا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت بدلنے لگی، ان کے قدم لڑکھڑانے لگے، جسم سے طاقت نکلنے لگی، اور وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لمحہ جس کا اندازہ تو تھا مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ شدید تھی، اور جیسے ہی انہوں نے مزید دیکھنے کی کوشش کی، ایک ایسا اثر ہوا جس نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں اس خواہش کی اصل حقیقت سامنے آنے لگی، ایک ایسی حقیقت جو انسان کو اس کی حد یاد دلاتی ہے۔ اور پھر اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے اس پورے منظر کو اپنے عروج پر پہنچا دیا، ایک ایسا لمحہ جس نے ثابت کر دیا کہ فرشتوں کی اصل شکل کو دیکھنا واقعی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے اس پوری کیفیت کو اپنے عروج تک پہنچا دیا۔ جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے اوپر دیکھنے کی کوشش کی تو نور کی شدت کئی گنا بڑھ گئی۔ وہ روشنی جو پہلے ہی دل کو لرزا رہی تھی اب ایک طوفان بن چکی تھی، ایک ایسا نور جو آنکھوں کے پردوں کو چیرتا ہوا روح تک اتر رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اور ہیبت اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہونے لگی، ان کے وجود کی وسعت، ان کے پروں کا پھیلاؤ، وہ جلال جس کا تصور بھی انسانی عقل مکمل طور پر نہیں کر سکتی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اس منظر کو برداشت نہ کر سکا، ان کے ہاتھ کانپنے لگے، سانس بے ترتیب ہو گئی، دل کی دھڑکن جیسے سینے سے باہر آنے کو تھی، وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ آنکھیں کھلی تھیں مگر ان میں اب طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ نور اتنا شدید تھا کہ دیکھنے والا خود کو بھول جائے، اور پھر اچانک ان کے قدم لڑکھڑائے، جسم نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک عظیم صحابی بھی اس حقیقت کے سامنے بے بس ہو گئے کہ انسان کی طاقت محدود ہے، چاہے وہ ایمان میں کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے قریب تشریف لائے۔ آپ کی نگاہوں میں شفقت تھی، محبت تھی، اور ایک گہرا علم بھی کہ یہ سب کیوں ہوا۔ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنبھالا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور یہ منظر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ فرشتوں کی اصل حقیقت انسان کے لیے کتنی بھاری ہے۔ کچھ دیر بعد جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو ان کی حالت بدلی ہوئی تھی، چہرے پر حیرت بھی تھی اور ایک خاموشی بھی، جیسے انہوں نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جسے بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے شوق کی تھی، بلکہ اب وہاں ایک احساس تھا، ایک ادراک کہ انہوں نے جس چیز کی خواہش کی تھی وہ واقعی انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک خواہش کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ ایک سبق تھا، ایک ایسی حقیقت کا عملی اظہار تھا جو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنا یا مکمل طور پر سمجھنا انسان کے اختیار میں نہیں،
اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان بالغیب کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ ہم بغیر دیکھے یقین کریں، بغیر مشاہدہ کیے مانیں، کیونکہ ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ حقیقتیں دل سے محسوس کی جاتی ہیں، اور یہی وہ پیغام تھا جو اس واقعے کے ذریعے واضح ہوا۔ مگر یہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے بعد جو بات سامنے آئی وہ ہر سننے والے کے دل کو چھو لیتی ہے اور ایک ایسا سبق دیتی ہے جو زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو ان کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھیں، دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی تھی، مگر چہرے پر ایک گہری سنجیدگی چھا چکی تھی۔ وہی حمزہ جو کچھ لمحے پہلے شوق اور جذبے سے بھرے ہوئے تھے، اب خاموش تھے، جیسے کسی بہت بڑی حقیقت سے آشنا ہو چکے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب تشریف فرما تھے۔ آپ کی نگاہوں میں شفقت تھی، محبت تھی، اور ایک ایسی حکمت تھی جو صرف نبی ہی کے حصے میں آتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، ایک لمحے کے لیے نظر ادھر ادھر دوڑائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب وہی سوال نہیں تھا، بلکہ ایک جواب تھا، ایک احساس تھا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سمجھ گیا، واقعی میں اس قابل نہیں تھا کہ اس منظر کو برداشت کر سکوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز میں ندامت نہیں بلکہ حقیقت کا اعتراف تھا، ایک سچائی کا اقرار تھا کہ انسان کی اپنی ایک حد ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے فرمایا، حمزہ، یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں روکا تھا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے وہ طاقت چاہیے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ایمان لانا ہی اصل کامیابی ہے، انہیں آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک سکون اتر گیا، جیسے ان کا شوق اب اطمینان میں بدل چکا ہو، جیسے وہ اس راز کو پا چکے ہوں جس کی تلاش تھی۔ اس واقعے نے نہ صرف انہیں بلکہ ہر سننے والے کو یہ سبق دیا کہ اللہ کی مخلوق کی وسعت اور عظمت انسان کے تصور سے کہیں زیادہ ہے، اور انسان چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کچھ چیزیں اس کی برداشت سے باہر ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان بالغیب کو ایمان کا ایک اہم حصہ بنایا گیا ہے کہ ہم بغیر دیکھے یقین کریں، بغیر مشاہدہ کیے مانیں، کیونکہ اصل ایمان وہی ہے جو دل سے ہو، نہ کہ صرف آنکھوں سے دیکھا گیا ہو۔ اس واقعے میں ایک اور خوبصورت پہلو بھی ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور تربیت۔ آپ نے نہ صرف اپنے چچا کی خواہش کو سمجھا بلکہ انہیں ایک ایسا سبق بھی دیا جو ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں نقش ہو گیا، اور یہی انداز ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی خواہش کریں تو ہمیں اپنی حدوں کو بھی پہچاننا چاہیے۔ ہر چیز کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات رک جانا ہی کامیابی ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی قدرت بے حد و حساب ہے، اس کی مخلوق کا نظام ہماری سمجھ سے کہیں وسیع ہے، اور ہم جتنا بھی جان لیں کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہمارے علم سے باہر رہے گا۔ تو اے سننے والے، اگر تم بھی کبھی یہ سوچو کہ کیا واقعی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جا سکتا ہے، تو اس واقعے کو یاد رکھنا کہ دیکھنے سے زیادہ اہم یقین ہے، اور یقین وہ روشنی ہے جو دل کو منور کرتی ہے، آنکھوں کو نہیں۔ اللہ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، ہمیں اپنی حقیقت پہچاننے کی توفیق دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو بغیر دیکھے بھی اس کی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔